2 سال سے جس قانون کو رد کرنے اور جس امینڈمنٹ کو روکنے کے لیے ای میلز کیے گئے، ممبر و محراب سے دعائیں کی گئیں، جگہ جگہ پہ جلوس کی شکل میں لوگوں نے نکل کر کے حکومت کو اپنا احتجاج درج کروایا، باوجود اس کے عید کے فوراً بعد اس قانون کو بہومت کے ساتھ پاس کر لیا گیا اور پھر ہندوستان کے صدر جمہوریہ کے دستخط کے ساتھ وہ قانون کا ایک حصہ بن گیا۔ ان حالات میں مسلمانوں کا موجودہ کردار کیا ہونا چاہیے، مطلوبہ کردار کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے اس کو طے کون کرے گا؟ ہم خود سے کریں گے کہ ہم شریعت اور کتاب و سنت کے پابند ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ کیا نامساعد حالات دنیا میں مسلمانوں کے اوپر پہلی مرتبہ ہیں یا اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات آ چکے ہیں، اور اگر آئے ہیں تو سلف امت کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تابعین اور تبع تابعین کا اس سلسلے میں کردار کیا تھا؟ وہی کردار ہم اپنا کر کے اور انہی طریقوں کے اوپر چل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی مدد روح زمین کے اوپر لا سکتے ہیں۔ طرح طرح کے بیانات دے کر کے، بھڑکاؤ بھاشن کر کے اور ماحول کو گرم کرنے کے سوا کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ اس سلسلے میں ہر آدمی جان لے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، روح زمین کے اوپر ہمیشہ ہماری موافقت میں چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ پہلی بات اس کو ہر آدمی اپنی ذہن میں بٹھا لے، یہ دنیا دارالعمل ہے اور یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم جو چیز پسند کریں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اندر بھی وہ چیز ہو۔ روح زمین پہ جو بھی حالات نامساعد رونما ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتے ہیں، یہ بھی جان لیجئے گا، ہمارے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمال بد کی سزا ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین اس سے ہم کو دوچار کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ حجاج ہٹ جائے یا اس کے ظلم جبر سے تمہیں نجات ملے تو تم اپنے اعمال کا اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین حالات کے بدلنے کے اوپر قادر ہے۔ جواب سنیے اس حدیث کے اندر، کہا ثم یدعو خیارکم، تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے صبح و شام، اللہ رب العالمین ان کے دعاؤں کو بھی، ان کے پکار کو بھی نہیں سنے گا۔ اس دین کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا کی ہے، اور اگر عزت اس دین کو چھوڑ کر کے ہم حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ اب کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو ظالم حکومتوں کے نرغے میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا جائے، بندوقوں کے دہانے پر ان کے سینے کھڑے کر دیے جائیں؟ جب تم سے مسجد آباد نہیں ہوتی ہے تو تم کیا چاہتے ہو کہ سڑکوں کے اوپر اتر کر کے تم یہ معاملات حاصل کر لو گے؟ میرے بھائیوں، حالات سدھرنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ کے ہو جائیں اور اس کے اوپر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی ہمارے اوپر ظلم نہ کرے گا اور نہ کسی کو کرنے دے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق
ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں قومی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں مسلمانوں کا اور ہمارا خاص طور پر مطلوبہ کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ عام طور پر شہروں میں، گاؤں میں لوگوں کی نگاہیں مساجد کے ممبر و محراب کے اوپر ٹکی ہوتی ہیں۔ فلاں مسجد کے امام صاحب نے اس تعلق سے کچھ کہا یا نہیں کہا، انہوں نے کچھ بولا یا نہیں بولا، فلاں خطبے میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا۔ عام طور پر یہ تبصرے کے موضوع ہوا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی کام نہیں ہے تو کوئی کام کر، کپڑا دھن اور پھر اس کو دوبارہ کام کر، یہ معاملات عام طور پہ لوگوں کے بنتے ہیں۔ لیکن حالات کے اس تناظر میں کس وقت کیا بولنا ہے اور کس وقت کون سی بات کہنی ہے، یہ وہ آدمی جانتا ہے
جو اس مقام پہ ٹھہرتا ہے اور جو یہاں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے۔ اسی لیے کسی معاملے میں جلد بازی اور فیصلہ کرنا اور تبصرہ کرنا، اس سے انسان کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ رہی بات کہ اس وقت فلسطین کے حالات، غزہ کے حالات، دوسری طرف کچھ ملکوں میں زلزلے کی کیفیت، اور اس وطن عزیز میں 2 سال سے جس قانون کو رد کرنے اور جس امینڈمنٹ کو روکنے کے لیے ای میلز کیے گئے، ممبر و محراب سے دعائیں کی گئیں، جگہ جگہ پہ جلوس کی شکل میں لوگوں نے نکل کر کے حکومت کو اپنا احتجاج درج کروایا، باوجود اس کے عید کے فوراً بعد اس قانون کو بہومت کے ساتھ پاس کر لیا گیا، اور پھر ہندوستان کے صدر جمہوریہ کے دستخط کے ساتھ وہ قانون کا ایک حصہ بن گیا، اور اس کے اوپر ایکشن اور ریئیکشن کا معاملہ شروع ہوا۔ یہ سب حالات بن رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کا موجودہ کردار کیا ہونا چاہیے، مطلوبہ کردار کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے اس کو طے کون کرے گا؟ ہم خود سے کریں گے کہ ہم شریعت اور کتاب و سنت کے پابند ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا نامساعد حالات دنیا میں مسلمانوں کے اوپر پہلی مرتبہ ہیں، یا اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات آ چکے ہیں، اور اگر آئے ہیں تو سلف امت کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تابعین اور تبع تابعین کا اس سلسلے میں کردار کیا تھا، وہی کردار ہم اپنا کر کے اور انہی طریقوں کے اوپر چل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی مدد روح زمین کے اوپر لا سکتے ہیں۔ طرح طرح کے بیانات دے کر کے، بھڑکاؤ بھاشن کر کے اور ماحول کو گرم کرنے کے سوا کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں ہر آدمی جان لے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، روح زمین کے اوپر ہمیشہ ہماری موافقت میں چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ پہلی بات اس کو ہر آدمی اپنی ذہن میں بٹھا لے، یہ دنیا دارالعمل ہے اور یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم جو چیز پسند کریں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اندر بھی وہ چیز ہو۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کس کے لیے کون سی چیز بری ہے، بہتر جانتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم مکہ المکرمہ کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، مسلمان مکے کی زندگی میں ان کے حالات کیا تھے آپ سب کے سب جانتے ہیں۔ 2 سپر پاور طاقتیں تھیں دنیا کے اندر اس وقت، ایک ایران اور دوسرا روم، 2 سپر پاور طاقتیں، دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ رومی یہ عیسائی تھے اور ایرانی جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردی ایرانیوں کے ساتھ تھی، اس لیے کہ وہ بت کے پوجنے والے، آگ کے پوجنے والے تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ پجاریوں کے مقابلے میں اہل کتاب تھے، تو یہ گناہ قربت ان سے بنتی تھی کہ چلو آسمانی کتاب کے اوپر ایمان لانے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ سپورٹر تھے، کون؟ مسلمان لوگ جو مکہ المکرمہ کے اندر رہتے تھے۔ لڑائی ہوئی، حالات کیا بنے؟ حالات یہ بنے کہ اللہ رب العالمین نے فتح ایرانیوں کو دی اور رومیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس نامساعد حالات میں کیا معاملہ بنا ہوگا آپ سوچئے، کتنے طنز و تشنیع کا نشانہ مسلمانوں کو بنایا گیا ہوگا کہ تم جس کو سپورٹ کر رہے تھے اس کو جتا تک نہ سکے، اور اس کی حالت یہ ہوئی۔ تو کیا مسلمانوں نے دل برداشتہ ہونے کا معاملہ کیا؟ بلکہ یہ سنت قائم کی گئی کہ روح زمین پہ جو ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی مشیت اس کے ہمارے چاہنے کے تابع نہیں ہے۔ اللہ تعالی اپنے حکمت بالغہ سے جو فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے خیر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے ذہن کے اندر اس کو بٹھانا ہے۔ اب آئیے یہ بات اگر ہم سمجھ گئے تو اب دوسرے قدم کی طرف یا دوسری سیڑھی کی طرف آتے ہیں۔
روئے زمین پہ جو بھی حالات نامساعد رونما ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتے ہیں. یہ بھی جان لیجئے گا, ہمارے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتے ہیں. ہمارے اعمال بد کی سزا ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین اس سے ہم کو دوچار کرتا ہے. قرآن مجید کی آیت آپ اٹھا کر کے دیکھیے, غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی شکست ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا تھا, قرآن مجید نے نقل کیا ہے, اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا, کہا جب تمہیں مصیبت پہنچی قلتم انا ھذا, تم نے کہا کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر کہاں سے آ گئی, ہم تو ایماندار تھے, یہ مصیبتیں ہم پر کیوں اتری, ہمارے 70 لوگ کیوں شہید کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے, من عند انفسکم, یہ مصیبت تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے. قل ہوا من عند انفسکم, تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے. اگر تمہارے اعمال درست ہوتے, تمہارا کردار درست ہوتا, تم شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے, دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے, تو کبھی اللہ رب العالمین کے یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہ کرتا, خیر کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوتا اور اچھائی کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوتا. تو اب دوسرے نمبر پہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اب غور تو کریں, جس اللہ کو ہم پکارتے ہیں کیا اس اللہ کی ساری باتیں ہم مان رہے ہیں؟ کیا اس کے دین کے اوپر جس طرح عمل کرنا چاہیے کیا اس طرح ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ شریعت کی پابندی جیسے ہونی چاہیے کیا ویسی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اب موسم کے بندے ہو کر رہ گئے. چاند دکھتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں, اور چاند جب دوبارہ دکھتا ہے شوال کا تو پھر مسجدیں ویسی خالی ہوتی ہیں جیسے مسلمان اب کبھی لوٹ کر کے مسجد کی طرف آئے گا ہی نہیں. ایسے اس نامساعد حالات میں آدمی اللہ رب العالمین سے اچھائی کی امید کیسے رکھ سکتا ہے, اور کیسے وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کی طرف آئے؟ نہ وہ دین کے اوپر عمل کرتا ہے, نہ وہ شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے, نہ اپنی زندگی شرعی بناتا ہے, دینی بناتا ہے, اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ یاد رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر توحید کے اوپر ہیں, ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں, تو ہمارے اوپر اللہ نے ظالم بادشاہوں کو, کافر بادشاہوں کو کیوں مقرر کیا ہے, کیوں متعین کیا ہے, ان کو اللہ نے اتنا پاورفل کیوں بنایا ہے؟ اس کا بھی آپ جواب سن لیجئے. سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر, یہ بنی اسرائیل مسلمان تھے, ان کے اوپر اللہ نے کافر حاکم بخت نصر کو مسلط کر دیا, اور اتنا کاٹا ان کو, اتنا مارا ان کو کہ اس پورے پٹی اور علاقے میں مار کر کے اپنے علاقے سے بھگانے کے اوپر یا بھاگنے کے اوپر ان کو مجبور کر دیا. یہ مسلط کس نے کیا تھا؟ اللہ تعالی نے کیا تھا. ظاہر ہے ملک دینے والا, حکومت دینے والا اور حکومت چھیننے والا, یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو اللہ تعالی اپنے بندوں کے کرتوتوں کے بدلے میں اس کے اوپر یہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے. میرے بھائیوں, حجاج ابن یوسف کا جب دور آیا اور مسلمانوں کے اوپر اس نے عرصہ حیات کو تنگ کر دیا, تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگ آئے حضرت حسن بصری کے پاس اور کہا کہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں کچھ کہیے آپ, کیوں اتنا ظلم کرتا ہے وہ, کیوں اس قدر لوگوں کی گردنیں مار رہا ہے؟ تو جانتے ہیں حضرت حسن بصری نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا, حجاج کو
اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ حجاج ہٹ جائے یا اس کے ظلم جبر سے تمہیں نجات ملے تو تم اپنے اعمال کا اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین حالات کے بدلنے کے اوپر قادر ہے۔ اور خاص طور پہ دیکھیے گا، آج ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم ٹھیک رہیں چاہے نہیں رہیں، دوسرے کے معاملے میں ہم کچھ بولیں گے نہیں۔ مثال کے طور پر نمازی ہیں، دو چار لوگ نماز کے لیے آئے، اگل بگل میں آس پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کو امر بالمعروف نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے نماز پڑھنے کے لیے، دعوت نہیں دی ان کو۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، برائی کو انجام دے رہا ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اب برائی کے اوپر اس کی معاونت اور اس کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ اس سے آپ الگ ہوتے، اس سے آپ دور ہوتے، اس کے برائی کے اوپر کم سے کم آپ وہاں ساتھ تو نہ دیتے اس کا، یہ تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ چیزیں اب مفقود ہیں۔ حدیث سنیے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اگر امر بالمعروف کرنا چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے، بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی کا حکم، برائیوں سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دو گے، بلکہ برائیوں کو پھیلانے والے بنو گے، تو لسلط اللہ علیکم، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ایسے بادشاہوں کو مسلط کر دے گا جو تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑیں گے، تم کو مشق ستم بنائیں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں، ثم يدعو خياركم، پھر تمہارے جو نیک لوگ ہوں گے وہ صبح و شام دعا کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، امام حرم دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، فلاں مسجد سے دعا ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کتنے قنوت نازلہ ہم لوگوں نے پڑھی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ جواب سنیے اس حدیث کے اندر، کہا ثم يدعو خياركم، تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے صبح و شام، اللہ رب العالمین ان کے دعاؤں کو بھی، ان کے پکار کو بھی نہیں سنے گا، نہیں سنے گا۔ یہ فیصلہ ہے میرے بھائیوں، یہ وقت آ چکا ہے، یہ وقت آ چکا ہے۔ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری ساری تدبیریں الٹی پڑ رہی ہیں، سارے معاملات ہمارے الٹے جا رہے ہیں، ہمارے فیور میں جانے کے بجائے ہماری مخالفت میں جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ صرف چائے خانوں میں بیٹھ کر کے تبصرہ کرنا، دو چار کرسی لگا کر کے درختوں کے نیچے اور کہیں اور بیٹھ کر کے باتیں بنانا، کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ قوم کا بھلا کر رہے ہیں اور قوم اس سے ترقی پا جائے گی؟ میرے بھائیوں، قوموں کے عروج و زوال کی تقدیر اس کے عمل سے لکھی جاتی ہے، اور عمل شریعت کے مطابق اگر ہو تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ آتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ نحن قوم، ہم ایسے قوم ہیں جو ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے کے اندر تھے، لیکن اللہ تعالی نے اس دین کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا کی ہے، اور اگر عزت اس دین کو چھوڑ کر کے ہم حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دے گا، اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ تیسری بات ہوئی جو ہمیں کرنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینا ہے۔ چوتھی چیز، جب حالات ملک کے خراب ہو جائیں، جب لوگ ناموافق نظر آئیں، تو ایسے اس وقت میں انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ ہم کیسے اخلاق والے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ آج دیکھیے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن کسی کا دل کسی سے ملا ہوا نہیں ہے۔ اخلاقی پستی کا وہ عمیق میرے بھائیوں اور وہ دبیس چادر ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے دنیا نے اخلاق کی گراوٹ ایسی دیکھی نہ ہوگی عالم اسلام کے اندر۔ جاہلیت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ حالت، کوئی آدمی کسی کی شکل دیکھنا، کسی کا چہرہ دیکھنا، کسی کی اچھائی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ سازشیں ہیں کہیں،
नफरतों के बाजार हैं और एक दूसरे से लोगों को जुदा करने और अलग करने, तफरीक करने की साजिशें हैं। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? कौन इसको अंजाम दे रहा है? हम खुद अंजाम दे रहे हैं। ये मामला हमारे अपने भाइयों के साथ है। गैरों के साथ हमारा क्या मामला है? आज कोई गैर, माफ कीजिएगा अगर जुमला हमारा सख्त हो, तो हमारे मोहल्ले में आकर के बसना गवारा नहीं करता कि यहां हम आकर के नहीं बसेंगे, कि यहां कचड़े होते हैं, यहां कूड़े होते हैं, लोग अपनी रास्तों को, अपने गलियों को साफ सुथरा नहीं रखते, यहां के बच्चों की तरबियत सही से नहीं होती, यहां हम अपने बच्चों को बिगाड़ देंगे ला करके। हम सफाई पसंद लोग हैं। अब आप गौर कीजिए, हालात ऐसे हैं या नहीं है? यह अखलाक का मामला है। हालात अगर ना मुसाहिद हो तो ऐसे वक्त में अपने अखलाक का जायजा लेने की जरूरत है। आपको मैं वो वाकया याद दिला दूं, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का वालों ने तंग करना शुरू किया, तो एक रोज तंग होकर के अपना साजो सामान लपेटते हैं, लादते हैं पीठ के ऊपर और लेकर के निकल जाते हैं। रास्ते में इब्न दुगुन्ना नामी एक सरदार था मक्के का, उससे मुलाकात हुई। कहा अबू बकर कहां का इरादा है? कहा जा रहा हूं, अब मक्का की ये जमीन मेरे लिए मुनासिब नहीं है। कहा क्यों जा रहे हो? कहा यहां लोग, तुम्हारे लोग मुझे यहां इबादत करना नहीं देते, इबादत करने नहीं देते, जा रहा हूं मैं छोड़ करके। कहा ए अबू बकर, तुम्हारा जैसा आदमी न निकाला जाएगा और न खुद से निकल करके जाएगा। मक्का से ना तो तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो और न मक्का में कोई माई का लाल ऐसा है जो तुमको निकालने की ताकत रखता है। चलो, मैं इब्न दुगुन्ना हूं, मैं तुम्हें पनाह देता हूं, देखता हूं कौन तुमको निकालता है। ये कौन था? ये काफिर था, ये एक मुशरिक था जिसने एक मोमिन का हाथ थामा था और कहा था चलो, ये तुम्हारे आबा व अजदाद की सरजमीन है, तुमको यहां से निकाला नहीं जाएगा। क्या कोई पैसा दिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक ने? कोई रिश्वत दी थी? किरदार इतना बुलंद किया था, अखलाक इतना बुलंद किया था कि अपने तो अपने, दूसरे भी इतने मुतासिर थे कि कहते थे कि तुम्हारा वजूद मक्के के लिए खैर और बरकत का जामिन है, तुम जैसे लोग मक्का छोड़ करके जा नहीं सकते। ऐसा हो नहीं सकता कि हम तुम्हें मक्का से निकलने के लिए छोड़ देंगे और निकलने के ऊपर मजबूर होने देंगे। नहीं, क्या ये छाप हमने छोड़ी है अपने लोगों के पास? किरदार और अखलाक का मामला आप देखें तो आज हमें ये कहना पड़ता है कि हमें ना देखो बल्कि हमारे दीन के तालीमात को देखो। तो क्या दीन के तालीमात ताकों में सजाने के लिए है कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए है? किस लिए है? ये मामला है। किरदार और अखलाक दुरुस्त करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी और अल्लाह ताला दूसरों के दिलों को हमारे जानिब माइल कर देगा। मेरे भाइयों, ये चौथी चीज हुई कि नामुसाइद हालात में क्या करना पड़ेगा? हमें अखलाक और किरदार की दुरुस्तगी करनी पड़ेगी। और पांचवी चीज, जिस कदर भी नामुसाइद हालात हो जाएं, हमें अपने दीन के ऊपर अमल करना पड़ेगा और दीन को दूसरों तक पहुंचाना पड़ेगा, दूसरों तक पहुंचाना पड़ेगा दीन को। जब तक ये काम हम नहीं करेंगे अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी, नहीं मदद आएगी। कुरान मजीद की वो आयत जिसको हमने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ा है, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज हमने आपके ऊपर नाजिल की है उसकी तबलीग कीजिए। अलल एलान खुल्लम खुल्ला फइल्लम तफअल मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रिसालत की जो जिम्मेदारी आपके कंधे के ऊपर लादी गई थी आपने उसको पूरा नहीं किया, आपने उसको पूरा नहीं किया। जरूरी है कि आप उसको पूरा कीजिए। रही बात आपके हिफाजत की तो वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला लोगों से आपकी हिफाजत करेगा। गारंटी किसकी जानिब से है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। जब हम उसके दीन के लिए कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा और जब हम दीन को पशे पुश्त डाल देंगे तो अल्लाह ताला की गारंटी हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये जान लीजिए। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, बेशक हम मदद किया करते हैं अपने रसूलों की, वल्लदीना आमनू, और ईमान लाने वालों की, फिल हयाती दुनिया, इसी दुनिया की जिंदगी में, व यौम यक़ूमुल अशहाद, और क़यामत के दिन हम इनके लिए गवाहियां खड़ी कर देंगे।
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہماری مدد ہوگی تمہارے ساتھ دنیا کی اس زندگی میں، اور آخرت تو تمہارا ہی ہے، والآخرۃ خیر وابقی، متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کو بنایا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس دین کے اوپر عمل بھی کریں اور اس دین کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے پاس آ سکتی ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے مدد میں آ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر حفاظت کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، کہیں منافق حملہ نہ کر دیں، یہودی کہیں حملہ نہ کر دیں، کوئی مشرک رات کو چھپ کر کے مکہ سے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دھاوا نہ بول دے، اسی لیے ہتھیار لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کے پناہ دیتے۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ جاؤ تم لوگ جا کر کے اب آرام کرو، اب یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ نے ہماری حفاظت کی گارنٹی اور ذمہ داری لے لی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، اب جاؤ، یہاں کھڑے رہنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے آپ نے پہرے داروں کو ہٹا دیا اور کہا کہ خالی کر دو میرا گھر، اب کوئی خطرہ مجھے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اگر آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی مدد آج بھی ایسے آئے گی۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز جو ابھی اور ہمیں اور آپ کو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنا، اللہ کے سامنے فریاد کرنا، اللہ سے مانگنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کتنا دعا کریں گے، کتنا فریاد کریں گے، مولوی کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا کہ وہ خالی دعا سکھائے گا، تو دعا کے علاوہ ہم آپ کو کیا سکھائیں اور آپ کو کیا سکھائیں، کیا کہیں آپ سے بتائیے جس کو آپ عمل کریں گے یا جس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے؟ عبادت تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کما حق ہم سے ہوتی نہیں ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا بتایا جائے آپ کو اور کیا کہا جائے آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے شریعت میں کتاب و سنت میں جو علاج ہے آدمی وہی تو علاج بتلائے گا۔ آج سے پہلے مسلمانوں کے اوپر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، بنی اسرائیل آتے ہیں، کہا اے موسیٰ کب تک فرعون کے ظلم و ستم کے اندر ہم رہیں گے؟ آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے دعا کی، کہا اے اللہ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، اے اللہ رب العالمین تو نے فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو دنیا کی زندگی کے اندر زیب و زینت اور مال و دولت سے نواز دیا ہے۔ اے اللہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ لوگ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بد دعا کی، کہا ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اے اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی سختی فرما، اور فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون جیسے جلیل القدر نبی نے دعا کی تھی، دو نبیوں نے دعا کی تھی بیک وقت۔ یہ دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگا معلوم ہے آپ کو؟ 40 سال۔ 40 سال کے بعد اللہ نے یہ دعا قبول کی اور فرعون کو ہلاک کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ، ایک ہفتہ نماز پڑھ کے اور دوسرے ہفتہ چاہتے ہیں کہ آسمان چھپر پھاڑ کر کے ہمارے اوپر نوٹ کی گٹی گر جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بات سمجھنی پڑے گی، یہ بات جاننی پڑے گی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرنے والا، اٹھ تو اٹھ، بیٹھ تو بیٹھ، چل تو چل، لیٹ تو لیٹ، سو تو سو، یہ سارے کمانڈ کو فالو کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ، ہماری اپنی مرضی زندگی گزارنے میں، تو پھر جائیے، پھر روتے کیوں ہیں، واویلا کیوں مچاتے ہیں، پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم نے اپنے لیے خود سے یہ زندگی چنی ہے تو پھر آہو بقا کیوں ہے؟ تب تو خوشی کے شامیانے بجانے چاہیے۔
तब तो खुशी मनानी चाहिए कि जो हम चाहते थे अल्लाह ताला वही मामला हमारे साथ कर रहा है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक व अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुज़लान। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के बुरे अकायद से हम सबको महफूज रखे और बचा करके रखे। चुनांचे मेरे भाइयों, दुआ करनी पड़ेगी। आप देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नाजिल होंगे, उतरेंगे, मोमिनीन की तादाद रहेगी उस वक्त, याजूज और माजूज जब आएंगे तो ये एक ऐसे कौम होंगे जिनसे मुकाबले की ताकत हजरत ईसा को नहीं होगी। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ के ऊपर, पहाड़ तूर पहाड़ी के ऊपर लेकर के मोमिनों को चले जाएंगे और वहां जाकर के दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन याजूज माजूज जैसी ताकतवर कौम को हजरत मूसा के लोगों के सामने हलाक कर देगा। खौफ और डर का यह आलम होगा। रमजानुल मुबारक में हमने क़यामत की निशानियों में इसकी वजाहत की थी कि कोई आदमी पहाड़ से नीचे झांक करके नहीं देखेगा कि हो क्या रहा है। आपस में बात करेंगे कि इतनी आवाजें आ रही थी, चीख पुकार हो रहे थे, सन्नाटा क्यों हो गया, ये लोग भाग तो नहीं गए कहीं। तो कोई कहेगा कि कोई है तुम में का जो अपनी जान देना चाहता है अल्लाह के रास्ते में। तो एक आदमी तैयार होगा कि हाँ हम जान देना चाहते हैं। तो कहा जाओ जरा जा करके पता लगा के आओ कि दुश्मन की हालत क्या है। वो नीचे उतरेगा वो आदमी, और नीचे उतरने के बाद देखेगा कि सब यहां से लेके वहां तक मरे पड़े हैं, तो वहीं से वो पुकारेगा, आवाज लगाएगा, लोगों खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दिया है, उतर जाओ आप पहाड़ी से नीचे आ जाओ। समझ रहे हैं? और आज अगर हम दुआ करें और दुआ करने के लिए कहें तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि इनको आता ही और क्या है, इनको क्या आता है। जो तरीका आपने अपनाया है वो तरीका शरीयत में साबित नहीं है, साबित नहीं है। और हमें बोल लेने दीजिए कि इससे कबल के जो मामलात हुए, कोई बच्चा अपने घर का अकेला तन्हा था, कोई घर का अकेला कमाने वाला था, जेल के सलाखों के पीछे उसको डाल दिया गया और आज तक उसकी चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है। 3 साल 4 साल होने को आ गए मामले। आपने नुकसान को देखा। अब क्या चाहते हैं कि मुसलमान बच्चों को जालिम हुकूमतों के नरगे में ले जाकर के खड़ा कर दिया जाए, बंदूकों के दाने पर इनके सीने खड़े कर दिए जाए। जब तुमसे मस्जिद आबाद नहीं होती है तो तुम क्या चाहते हो कि सड़कों के ऊपर उतर करके तुम ये मामलात हासिल कर लोगे। और उसके बाद ये कमेंट्स आते हैं कि फला जगह से कोई बयान नहीं है, वहां से कोई बयान नहीं है, वहां के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ईद के खुतबे में उसका कोई तज़किरा नहीं हुआ। यार जब आप खुद समझ रहे हैं तो क्यों अपने मामलात को अल्लाह के सामने पेश नहीं करते? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिरफ्तारी नहीं करते? मेरे भाइयों, हालात सुधरने का वाहिद हल यह है कि हम अपने तमाम मामलात को अल्लाह के हवाले कर दें और अल्लाह के हो जाएं और उसके ऊपर मुकम्मल भरोसा रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी हमारे ऊपर जुल्म न करेगा और न किसी को करने देगा। ये बात आप जान लीजिए, कभी नहीं होगा ये मामला हमारे साथ, कभी भी नहीं होगा। और एक बात जान लीजिए, सारी दौलत अगर छिनती है तो छिन जाए, जाती है तो चली जाए, अकीदा अगर हमारा मजबूत है तो कुछ भी नहीं गया है, ये जान लीजिएगा, कुछ भी नहीं गया है। अब तक मामलात माल जमीन जायदाद के थे, अब अकीदों पे हमले की तैयारी है। अब आप अपनी होश के नाखून लीजिए, समझिए अपने आप को, अकीदे बदले जाएंगे, शरीयतें तब्दील की जाएंगी, दीन से मुनहरिफ होने का बहाना तलाशा जाएगा, बच्चों को वरगलाया जाएगा, लड़कियों को वरगला करके दीन तब्दील करने के ऊपर मजबूर किया जाएगा। ये हालात भी आ सकते हैं, उसके लिए तैयारी कीजिए, अकीदे के दुरूस को आम कीजिए, खुद बैठिए। लेकिन उसके लिए फुर्सत कहां है? उसके लिए तो ऐसे भागते हैं लोग जैसे लगता है कि गर्म तवा पे बैठे हुए हैं, बैठ नहीं सकते, नफरत का इजहार करते हुए भाग जाते हैं। दुरूस किताब और सुन्नत की इतना तक ख्याल नहीं होता कि बात कुरान और हदीस की हो रही है, थोड़ा 2 मिनट बैठ जाए तो हमारा क्या जाएगा, दीन से हमारा यह ताल्लुक है। तो क्या करेंगे, हम पे तबसरा ही करेंगे, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? उसके अलावा करने के लिए हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। आखिरी बात, चूंकि खुतबे का वक्त खत्म हो रहा है, मेरे भाइयों, जिस मुल्क में हम हैं उस मुल्क के कानून को जानना जरूरी है, कानून को जानना जरूरी है। उस रास्ते में हमने कितना कदम उठाया जरा बताइए। लोग कहते हैं कि मौलवी बना दोगे या अगर आलिम बनाओगे तो खाली मिंबर और मेहराब तक रहेगा, बाकी का ठीक है,
तुम और दूसरे मैदान में काम करो, तो कितने वकील पैदा किए, जरा हिसाब दीजिए, बताइए। अब तक कितने ऐसे वकील हुए जो कानून के जानकार हैं, जो इस कानून को चैलेंज करने के लिए, बताइए इस पूरे हिंदुस्तान की आबादी में कौन एक ऐसा मुस्लिम वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहा है इस कानून का? शर्म नहीं आती है? तबसरे करते हुए क्या दिया है हमने अपने कौम को, क्या दिया है जो हम उससे रिटर्न लेना चाहते हैं? एक वकील का नाम बताइए जो हो मुसलमान और जो पैरवी कर रहा हो इस कानून के लिए और सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा हो। कोई भी नहीं है। मुल्क के कानून से हम नाबलद हैं, दीनी कानून से हम नाबलद हैं। हमारी जिंदगी बहीमा की जिंदगी है, जानवरों की जिंदगी है। बस सुबह उठे, कमाया, खाए, पिए, रात को सो गए, मौज मस्ती कर ली, जिंदगी हमारी खत्म हो गई। तो ऐसे कौम को ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ेगा, ऐसे ही हालात से उसके दिनों रात गुजरेंगे जब वो दीन के मामले में कुछ न कर सकता हो और अपने दुनियावी मामलात के सुधारने के लिए जतन करने की वो ताकत न रखता हो। यही हालात उसके साथ होंगे। हजरत यूसुफ के वाकये को उठाइए। अल्लाह ताला ने कहा कि बनियामीन को जब रोकने की जरूरत पेश आई, मा काना लियाखुदा खाहु फी दीनिल मलिक इल्ला इंशाअल्लाह। हजरत यूसुफ को कानून पता था कि अजीज मिस्र का कानून यह है कि हम अपने भाई को ऐसे पकड़ करके नहीं रख सकते हैं। अल्लाह ने कहा कज़ालिका किदना लियूसुफ, मैंने यूसुफ को कानून बताया और उसको तदबीर सिखाई कि तुम अपने भाई को इस तरह से रोक सकते हो। तो हजरत यूसुफ ने अपने भाई को रोक लिया। आप उसको सीखिए, उसको जानिए, ताकि हम ये समझ सकें कि इस मुल्क का कानून ये सेकुलर कानून है। ये हमें इजाजत देता है कि हम अपने दीन की, अपने दीनी तकद्दुसात की, दीनी मुआमलात की हम अपनी पासदारी करें और खुल करके पूरी आजादी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इस रुए जमीन के ऊपर करें। हमें ये तक पता नहीं है। जरा ये बताइए कि आजादी के जंग में तो कितने उलमा थे, हमारे जय्याले थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। किसी आज मुसलमान बच्चे को ये बातें पता है? खबर है उसको? छोड़िए, गैरों ने अपने दरसी किताबों से हमारा नाम मिटा दिया। हमारे लिए ये मस्जिदें तो थी, हमारे लिए मकतब तो थे, हमारे उलमा तो थे, हम खुद तो जिंदा थे। हमने क्यों नहीं तालीम दी अपने बाल बच्चों को? क्यों नहीं बताया? कब तक हम हुकूमत का रोना रोते रहेंगे? कब तक हम दूसरों के मामलात में अपने आप को सपुर्द करते रहेंगे, हवाले करते रहेंगे? हमने क्या किरदार अदा किया? कभी हमने पूछा है अपने आप से? कभी पूछा है? हाँ, हमने बच्चों को यह सिखलाया है कि बेटा यूट्यूब पे कोई ब्लॉगर हो जिसको 1500, 2000, 2 लाख, 10 लाख फॉलोअर्स हो, तो अगर मक्का में भी चले जाए, मदीना में भी चले जाए, अल्लाह अकबर, देखा है आपने मंजर वो? हाँ? नाम भी उसका मुसलमान नहीं है। नाम लेना हम इस मिंबर रसूल से तौहीन समझते हैं, इस मिंबर से उसका। हाँ, नौजवान एक है, न दाढ़ी है न कुछ है, बस यूट्यूब पे 10 लाख से ज्यादा लोग उसको फॉलो करने वाले हैं और वो खाने का ब्लॉग बनाता है। मक्का जब पहुंचा उमरा करने के लिए, मुसलमान खवातीन नकाब लगा करके उससे मुआनका कर रही है। पुलिस को प्रोटेक्शन देनी पड़ी। जब हमने अपने बच्चों को यही तालीम दी है तो उस कौम को जूते की ही जरूरत है। उस कौम को उसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं, किसी और चीज की जरूरत नहीं। न उलमा का इज्जत है न मकाम है। जो कौम ऐसे पागलों के पीछे, ऐसे छपड़ियों के पीछे, ऐसे गुंडों के पीछे, अवबाशों के पीछे पागल बनी हुई हो और दीन और शरीयत की बात उसको उसके कानों के ऊपर गिरा गुजर रही हो, उस कौम को लाठी की ही जरूरत है। उसके अलावा किसी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की और जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, जब हम दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, कौम व मिल्लत के लिए दुआ करें, दुनिया वालों के लिए दुआ करें, अहले इस्लाम के लिए दुआ करें, हर एक के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नामुसाइद हालात में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। अल्लाह इस मुल्क को अमन अमान का गहवारा बना दे। अल्लाह जो कोई इस मुल्क के अमन अमान से खिलवाड़ करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मामले को उसी के जानिब फेर दे। अल्लाह जहां कहीं भी हमारे मुसलमान भाई परेशान है, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चंगुल से आजाद फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां हमारे मुसलमान मोमिन भाई जो परेशान है, अल्लाह उन सब की तू मदद फरमा। अल्लाह हमारे हालात की इस्लाह फरमा दे।
اے اللہ مسلمان مردوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ مسلمان بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ مسلمان علماء کی اصلاح فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے، دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق دے، دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے، اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے سنا دے، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے رب العالمین، ہم سب کے اوپر اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔